بعض اوقات انسان اس فانی دنیا کی نعمتوں اور مقام و منصب کے حصول کی لالچ میں اپنی آخرت برباد کر بیٹھتا ہے۔ حالانکہ دنیا بھی اس کے ہاتھ میں نہیں آتی، یوں وہ دنیا میں ہی ذلیل و خوار اور آخرت میں بھی دردناک عذاب کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حب الدنیا راسو کل خطیئت، یعنی دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی ایکسپوز کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کلپ میں ہم آپ کو بتائیں گے یزیدی لشکر کا انجام۔ جی ہاں ناظرین، دنیاوی لالچ میں آ کر دو جہاں کی تباہی و بربادی مول لینے کی ایک عبرت ناک مثال یزیدی لشکر کی ہے، جس نے مال و دولت اور حکومت و اقتدار کی خاطر نواسۂ رسول حضرت سیدنا امام حسین عالی مقام اور ان کے رفقا کو شہید کر دیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جو لوگ اس نفوس قدسیہ کے مقابلے میں آئے وہ زندگی میں چین نہ پا سکے۔ یہاں بھی انہوں نے ذلت و رسوائی کی سزا پائی، جبکہ میدان حشر کا معاملہ بھی اس کے علاوہ ہے۔ تقریباً 6000 تو مختار سقفی کے ہاتھوں ہلاک ہوئے۔ چند کا عبرت ناک انجام ہم آپ کو اس کلپ میں بتاتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین علی مقام کا قتل۔ سنان بن انس نخی ایک بار لوگوں کے درمیان کھڑا ہوا اور کہنے لگا، میں نے امام حسین علی مقام کو قتل کیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے گھر چلا گیا۔ اچانک اس کی زبان بند ہو گئی، عقل جاتی رہی۔ اس کی یہ حالت ہو گئی کہ جہاں کھاتا تھا وہیں پیشاب و پخانہ کرتا تھا۔ ابن سعد، چمر کیس ابن اشش کندی، اولی ابن یزید، عبداللہ بن کیس، یزید بن مالک اور باقی تمام اشقیاء یعنی بدبخت جو جناب حضرت امام حسین عالی مقام کے قتل میں شریک اور سائی یعنی کوشش کرنے والے تھے، طرح طرح کی عقوبتوں تکلیفوں سے قتل کیے گئے اور ان کی لاشیں گھوڑوں کے ٹاپوں میں پامال کرائی گئیں۔ حضرت سیدنا عمار بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس وقت ابن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے سر لا کر رکھے گئے تو میں بھی ان کے قریب گیا۔ اچانک ایک شور سا بلند ہوا، وہ آ گیا، وہ آ گیا۔ میں نے دیکھا تو ایک بڑا سانپ ان کے سروں کے درمیان سے ہوتا ہوا ابن زیاد کے سر کے پاس پہنچا اور اس کے نتنے میں گھس گیا۔ تھوڑی دیر بعد نکل کر غائب ہو گیا۔ اچانک پھر شور مچا، وہ آ گیا، وہ آ گیا۔ پھر وہی سانپ نمودار ہوا اور وہ 2 یا 3 بار اسی طرح اس نے کیا، یعنی ابن زیاد کے نتنوں میں گھسا۔ یوں ہی حضرت سیدنا ابو رشح التاردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اہل بیت اطہار کو برا نہ کہو، کیونکہ وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ ہے۔ میرا ایک پڑوسی تھا، جب حضرت سیدنا امام حسین علی مقام کو شہید کیا گیا تو اس نے آپ علی مقام کے بارے میں کہا، دیکھو فلاں بن فلاں کا کیا حال ہوا۔ اللہ عز و جل نے آسمان سے 2 ستارے اس کی دونوں آنکھوں میں مارے، جس سے وہ اندھا ہو گیا۔ اولی بن یزید، جس نے حضرت سیدنا امام حسین علی مقام کے سر اقدس کو تن سے جدا کیا تھا، ذلت کی موت مرا۔ یہ گھر میں چھپ گیا تھا کہ اس کی بیوی نے ہی اسے پکڑوا دیا۔ مختار کے حکم سے اسے شہر عام پر قتل کیا گیا، پھر اس کی لاش کو جلا دیا گیا۔ اسی طرح باقی بھی دشمنان اہل بیت بھی ذلت و رسوائی کی موت مارے گئے، اور جس منصب و مال و دولت کی خاطر انہوں نے نواسۂ رسول جناب حضرت امام حسین علی مقام کے قتل جیسے بدترین جرم کا ارتکاب کیا، وہ بھی ان کے ہاتھ نہ رہا۔ اس واقعے سے عبرت حاصل کرتے ہوئے ہر انسان کو چاہیے کہ اپنی آخرت کو دنیا پر ترجیح دے اور کسی بھی بڑی سے بڑی چیز کی لالچ میں آ کر اللہ عز و جل اور اس کے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی نہ کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے یعنی اہل بیت کی دل و جان سے عزت کرے۔ تو اس سے ایکسپوز کے معزز ناظرین، آپ کو آج کا ہمارا یہ کلپ کیسا لگا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، ہم آپ کے منتظر رہیں گے۔ ملتے ہیں ایک نئے خاص بہترین معلوماتی کلپ کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔